ماہ رمضان المبارک بڑی برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں والا مہینہ۔ اللہ پاک نے جو برکتیں اور سعادتیں اس مبارک مہینے کے ساتھ خاص فرمائی ہیں وہ کسی اور مہینے کے ساتھ نہیں۔ سو جو برکتیں اللہ جل مجدہ نے اس مبارک مہینے کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال کے ساتھ خاص فرمائی ہیں وہ دوسرے مہینوں میں انہی اعمال کے ساتھ خاص نہیں فرمائی۔ اس مہینے کو خصوصیت اللہ جل مجدہ نے روزے اور رات کے قیام کے ساتھ عطا فرمائی۔ صیام رمضان اور قیام رمضان۔ روزہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی نفلی طور پہ رکھا جا سکتا ہے، اور رات کا قیام رمضان المبارک کی راتوں کے علاوہ دوسری راتوں میں بھی ہوتا ہے، مگر جو فضیلت ماہ رمضان کی راتوں کے قیام میں ہے وہ کسی اور رات کے قیام میں نہیں، اور جو فضیلت، برکت اور سعادت ماہ رمضان کے روزوں میں ہے وہ کسی اور مہینے کے روزوں میں نہیں۔ اس لیے کہ ان اعمال کی ایک خاص نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ، اور اللہ پاک کو یہ مہینہ بڑا عزیز ہے، اور اس کا عزیز ہونا اللہ کی بارگاہ میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان المبارک میرا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، یوں تو جنت کے بہت سے دروازے ہیں مگر فرمایا کہ ایک خاص دروازہ ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ یاد کر لیں اس نام کو، موقع پر بھول نہ جائیں، کہیں ہو سکے تو لکھ لیں، چٹ جیب میں رکھ لیں۔ باب الریان، ریان عربی زبان میں سیرابی اور خوبصورت پھوار والی بارش کو کہتے ہیں، یعنی ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی پھوار ہو، بارش ہو، جس کو ہم بوندا باندی کہتے ہیں، جس سے موسم خوشگوار ہو جائے، نہ گرمی کی تپش رہے اور نہ بارش کا کیچڑ رہے۔ اس خوبصورت اور خوشگوار بارش کو ریان کہتے ہیں، اور سیرابی کو بھی ریان کہتے ہیں۔ کیا؟ سیراب کرنے اور سیراب ہونے کو۔ پیاس کے برعکس، پیاس کو کہتے ہیں العطش، عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ العطش، اور بہت زیادہ پیاسا ہو تو کہتے ہیں عطشان۔ کیا؟ عطشان۔ اور اگر کوئی خوبصورت ٹھنڈا میٹھا مشروب پی کے سیراب ہو جائے، سیر ہو جائے، تو عطشان کے مقابلے میں اسے کہتے ہیں ریان۔ تو گویا عطش اور عطشان میں جتنی پیاس ہے ریان میں اتنی سیرابی ہے۔ عطشان میں جتنی شدت کی پیاس ہے ریان میں اتنی شدت کی سیرابی۔ یہ ہے اس دروازے کا نام اور اس نام کا معنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، وہ دروازہ صرف ماہ رمضان کے روزے داروں کے لیے مختص ہوگا۔ جو روزے دار ہیں صائمون، وہ اس دروازے سے گزارے جائیں گے۔ اس کی حکمت آپ سمجھے کہ روزہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس اپنانے کا نام ہے، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس اپنانے کا نام ہے۔ تو روزے دار اللہ کے لیے پیاس اپنا اپنا کر عطشان بن کے جائیں گے۔ رب فرمائے گا میری خاطر عطشان ہونے والے بندے آئے ہیں، انہیں ریان سے گزارو تاکہ جنت میں پہنچنے سے پہلے ہی سیراب ہو جائے، پہلے ہی سیراب ہو جائے۔ تو یہ آج کی پیاس وہاں کی سیرابی سے بدل جائے گی۔ تو بولیے آج کی پیاس تکلیف دہ چیز ہے یا وہاں کی سیرابی فرحت بخش چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے یہی بات نہیں کہ روزے دار اس میں سے گزریں گے
یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا دروازہ کھلا ہے، روزے دار تو گھس ہی رہے ہیں مگر کوئی بغیر پاس والا بھی گھس جائے اس میں، ایسا ہوتا رہتا ہے نا جی، بغیر پاس والا بھی گھس جائے. تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل منه احد غیرہ، یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ سوائے روزے داروں کے اس دروازے سے اور کسی کو گزرنے کی اجازت نہ ہوگی. یہ صرف انہی کے لیے مختص ہے جو میری خاطر بھوکے اور پیاسے رہتے تھے. سبحان. اور پھر ایسی بات بھی نہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دروازے پر لکھا ہوا ہو باب الریان، یہ باب الریان ہے اور صائمون روزے داروں کے لیے مختص ہے. تو روزے دار خود بخود پوچھ گچھ کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچیں اور گزریں اور کئی رہ جائیں، ایسی بات بھی نہیں، کیونکہ میدان حشر ہوگا نا اور لاکھوں روزے دار ہوں گے. طریقہ کیا ہوگا؟ یقال این الصائمون، اللہ پاک کی طرف سے امر ہوگا اور قیامت کے دن وہ جو قیامت کا لاؤڈ سپیکر ہوگا، قیامت کا جو سپیکر ہوگا اس پر سے آواز دی جائے گی روزے دار کہاں ہیں. قیامت کے دن آواز دی جائے گی روزے دار کہاں ہیں. فیقومون، حدیث پاک میں آیا کہ روزے دار قیامت کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے مولا ہم حاضر ہیں. اس وقت حکم ہوگا یہ تمام روزے دار جنت میں باب الریان سے داخل ہو جائیں اور ساتھ ارشاد ہوگا لا يدخل منه احد غیرهم، ان روزے داروں کے سوا اس دروازے سے اور کوئی داخل نہ ہو. فَإِذَا دَخَلُوا اغلق، جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو چکیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، تالا مار دیا جائے گا. بس فلم يدخل منه احد، پلٹ پلٹ کر اس بات کو دہرایا ہے، بند کر دیا جائے گا اور پھر اس دروازے میں کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا. یہ ایک خاص نعمت اور ایک خاص سعادت اللہ پاک نے روزے داروں کے حصے میں رکھی. اب یہاں اسی سے اگلی حدیث اس موضوع کو تھوڑا اور واضح کرتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا کہ جنت کے کئی دروازے، اگلی حدیث، جنت کے کئی دروازے اور ان میں سے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوں گے یعنی اہل الصلاۃ نماز پڑھنے والے، ان کے لیے باب الصلاۃ ہوگا، ان کے لیے باب الصلاۃ ہوگا، وہ باب الصلاۃ میں سے گزر جائیں جنت میں پہنچے. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو مجاہد ہوں گے ان کو باب الجہاد میں سے گزارا جائے گا. نماز پڑھنا ایک شے ہے اور تکلیف اٹھانا اور شے. قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا ایمان والو اللہ سے مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. دو طریقے بتائے کہ صبر کے ذریعے بھی اللہ سے مدد طلب ہوتی ہے اور نماز کے ذریعے بھی اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، مگر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ. یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. ویسے تو ہر وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے اسے اللہ کی معیت نصیب ہوتی، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، خصوصی معیت نصیب ہوتی ہے. اور عمومی معیت اللہ کا ساتھ ہر مومن کو ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. وہ تو قریب ہے ہماری شاہ رگ سے، مگر جن کے قریب ہے انہیں ہی احساس نہیں، انہیں ہی شعور نہیں. اس شعور کو بیدار کرنے کی بات ہے. تو نماز پڑھیں یا دیگر اعمال صالحہ کریں تو اللہ کی معیت اور ساتھ خصوصیت سے نصیب ہوتا ہے. مگر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، مگر ساتھ ہونے کا بیان بطور خاص صبر والوں کے لیے کیا کہ نماز پڑھنا اور اللہ کے لیے تکلیف برداشت کر لینا،
دونوں وفاداریاں ہیں، مگر ایک وفاداری میں زیادہ تکلیف نہیں، وہ ہر کوئی نبھا لیتا ہے، اور وہ وفاداری جس میں تکلیف آتی ہے وہ کوئی نبھاتا۔ اب اس کا موازنہ نماز کا روزے سے کر لیں۔ نماز ایک وقت کی عبادت ہے، اللہ جسے توفیق دے وہ نبھا لیتا، اور روزہ خاص لمحوں تک، اور چونکہ موسموں کی تبدیلی بھی آتی، اگر گرمیوں میں آ جائے تو اس گرمیوں کے روزے کے مقابلے میں ریان کا ذکر آیا ہے کہ وہاں پیاس ستاتی، تو مسلسل اپنے آپ پر بھوک اور پیاس اور نفس کی لذتیں، راحتیں اور خواہشیں روک لینا اپنے آپ پر اللہ کے لیے، اس بات یہ ایک صبر ہے، روزہ ایک صبر ہے۔ تو فرمایا کہ جہاد کرنے والے باب الجہاد میں سے بلائے جائیں گے، اور اسی طرح حدیث میں ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، اور جو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہوں گے وہ باب صدقہ ہوگا ایک جنت میں، اس میں سے بلا کے گزارے جائیں گے۔ تو جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے ہر عمل کے نام پر ایک دروازہ رکھا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے اسی عمل کے نام والے دروازے میں سے گزریں گے۔ نمازی ہے تو دروازہ نماز ہے، مجاہد ہے تو دروازہ جہاد ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے تو دروازہ جو ہے باب صدقہ ہے۔ تو اسی اصول پر چاہیے تھا کہ روزہ ہے تو باب الصیام ہوتا، دروازہ روزہ ہوتا، باب الصیام ہوتا۔ ہر عمل کا ایک دروازہ ہے، روزے کے لیے بھی دروازہ ہے، روزے داروں کے لیے بھی دروازہ ہے، مگر ہر عمل کا دروازہ فقط اسی عمل کے نام پر ہے۔ روزے داروں کا دروازہ روزے کے نام پر نہیں، وہ مولا کی بارگاہ کی سیرابی کے نام پر، اس کو مختلف کر دیا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جب روزے داروں کی باری ہوگی تو یوں نہیں فرمایا جائے گا کہ روزے والے دروازے سے گزر جاؤ، باب الصیام سے گزر جاؤ، نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو اس دروازے کی قدر و منزلت بھی دوسرے اعمال والے دروازوں کے برابر ہو جاتی۔ یہاں عمل کے نام پر نہیں، عمل کے اجر کے نام پر رکھا ہے۔ ہر عمل کا دروازہ عمل کے نام پر ہے، مگر روزے کا دروازہ عمل کے نام پر نہیں، اجر کے نام پر ہے۔ اور اجر کیا ہے؟ فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ اجر یہ ہے، اوروں کے اجر نیکیاں ہیں، کسی نے عمل کیا 10 نیکیاں مل گئیں، کسی نے اجر کیا 100 نیکیاں مل گئیں، کسی نے کوئی عمل کیا اجر میں 700 نیکیاں مل گئیں۔ ہر عمل کے لیے اجر ہے، اور اجر ہے نیکیوں کی تعداد میں۔ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتے ہیں۔ ہر عمل کا اجر تعداد کے حساب سے مقرر ہے، اور ہر عمل کا دروازہ اس عمل کے نام پر مقرر ہے، مگر روزے کے لیے اجر نہ نیکیوں کی تعداد میں ہے، نہ دروازہ عمل کے نام پر ہے۔ روزے کا اجر کیا فرمایا؟ فرمایا ہر ایک کا اجر میں نے مقرر کر دیا، اس عمل کا اجر 10 گنا، اس عمل کا اجر 27 گنا، اس عمل کا اجر 100 گنا، اس عمل کا اجر 700 گنا، اس عمل کا اجر 1000 گنا۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھیں 1000 نمازوں کا ثواب، اس عمل کا اجر 50,000 گنا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب، اس عمل کا اجر 1,00,000 گنا۔ حرم کعبہ میں ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ ہر عمل کے اجر مقرر کر دیے گئے ہیں دنیا میں، ان کی تعداد معین کر دی گئی ہے۔ پوچھا مولا روزے کا اجر کیا ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ خاص میرے لیے ہے، مجھ سے اس کا اجر نہ پوچھو، وہ میں نے چھپا رکھا ہے، قیامت کے دن بتاؤں گا کیا اجر، وہ میں دوں گا، وہ قیامت کے دن عطا کروں گا۔ مولا کچھ اشارہ تو ہو، چلو ڈسکلوز تو نہ فرما، بتا نہ صحیح، کچھ اشارہ تو مل جائے کہ یہاں تو سارے کام لالچ پر ہوتے ہیں، لالچ پر ہوتے ہیں، کچھ اشارہ تو مل جائے، لالچ کی خبر تو ہو جائے تھوڑی زیادہ، تاکہ روزے پر مداومت کریں، محنت کریں۔ فرمایا اچھا اس اجر کی تھوڑی سی جھلک چاہتے ہو، اشارہ چاہتے ہو تو سن لو۔ فرمایا روزے دار کے لیے 2 اجر، یعنی 2 فرحتیں، 2 خوشیاں ہیں۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی دیدار کے وقت۔ ہائے 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 ہائے،
اشارہ مانگا تھا، اشارہ ہو گیا. ایک خوشی ہر روز کے افطار کے وقت اور ایک خوشی قیامت کے دن کے دیدار کے وقت. اب ریان کا معنی اس حدیث کے ساتھ ملا کر سمجھنے سے سمجھ میں آئے گا. تو باری تعالیٰ آپ نے ہر عمل کا دروازہ اسی عمل کے نام پر رکھا ہے. روزے داروں کے لیے دروازہ روزے کے نام پر کیوں نہیں رکھا؟ اس دروازے کا نام ہے باب الریان، سیرابی والا دروازہ. تو اس کا نام سیام رکھا جاتا. فرمایا اس کا نام کیونکہ باقی اعمال کے اجر میں نے ڈکلیئر کر دیے تھے. کیا ڈکلیئر کر دیے تھے؟ اس لیے یہاں دروازے کا نام بھی عمل پر رکھ لیا کہ بات چھپی چھپائی نہ تھی. روزے کا اجر ڈکلیئر نہیں کیا تھا، روزے کے اجر کا اعلان نہیں کیا تھا، آج اس کے اجر پر نام رکھا جا رہا ہے. روزے داروں کا دروازہ سیرابی کا دروازہ ہے. مولا سیرابی کس شے کی؟ فرمایا روزے دار کے لیے اور سیرابی ہے ہی نہیں کسی شے میں سوائے میرے دیدار کے. وہ جو میری خاطر پیاسا رہا، اے روزے دار تو نے میری خاطر بھوک برداشت کی، آج اپنے دیدار سے تیری بھوک کو رفع کیا جاتا ہے. تو نے میری خاطر پیاس برداشت کی، آج اپنے دیدار کے شربت سے تیرے پیاس کو دور کیا جاتا ہے. تو نے میری خاطر اپنے نفس کی لذتوں کو حرام کر لیا، آج میں اپنی قربت کی لذتیں عطا کرتا ہوں. تو نے میری خاطر اپنے اوپر اور بہت سی راحتیں حرام کر لی، آج میں اپنے وصال کی راحت سے تمہیں ہمکنار کرتا ہوں. تو سیرابی اللہ کی قربت سے، سیرابی اللہ کے وصال سے، اور سیرابی اللہ کے دیدار سے. وہ شعر آپ سن رہے تھے نا، میں نے بار بار سنوایا. کیسے شعر ہے بیٹے؟ سناؤ نا. جمال یار کے حسرت میں جو مریض ہوا، ہائے 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 ہائے. جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا، جمال یار ہی ان کا طبیب ہوتا ہے. اور وصال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا، وصال یار ہی اس کا طبیب ہوتا ہے. اور فارسی میں بھی ایک فرمایا، ایک مریض ہو گیا محبوب کے وصال کی مرض، حسرت وصال محبوب کی مرض لگ گئی، حسرت دیدار محبوب کی مرض لائق ہوئی، مریض ہوا. حکیم طبیب ڈاکٹر آ گئے علاج کے لیے. تو عارف ایک عارف فرماتے ہیں، ہائے 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 ناداں طبیب، اثر بالین من، مریض کہتا ہے اثر بالین من برخیز اے ناداں طبیب، اثر بالین من برخیز اے ناداں طبیب، اثر بالین من برخیز اے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. وہ کہتا ہے کہ اے معالج طبیب، آپ کی مہربانی، آپ میرے سرانے سے اٹھ جائیں، چلے جائیں. آپ کی پڑیوں اور آپ کی گولیوں میں میری مرض کا علاج نہیں ہے. میں تو درد مند عشق ہوں، اور جو مریض عشق ہیں ان کا علاج محبوب کے دیدار کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ پاک نے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، روزے داروں کو اپنے عاشقوں میں شامل فرمایا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ اتنی بڑی بات ہے. رموز سر دل بے دل جدان، ہمارے دل مردہ ہے، ہمیں کیا خبر یہ کتنی بڑی بات کر دی. روزے داروں کو اللہ نے اپنے عاشقوں میں شامل فرما لیا، اپنے محبت کرنے والوں میں شامل فرما لیا. اس لیے فرمایا کہ تم رک جاؤ، اجر کی بات نہ چھیڑو، تمہیں سیراب کر دوں گا. یہ اس طرح کی بات ہے نا، کوئی مانگتا ہے کسی سخی کے پاس جا کر کچھ دے دو، وہ کہے دے دوں گا. وہ پوچھتا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح کیا دے گے؟ چپ کرو، دے دوں گا دے دوں گا. بار بار پوچھتا ہے بھائی کیا دو گے؟ وہ جواب میں کہتا ہے گھبراؤ نہیں، تمہیں سیراب کر دوں گا، تیری جھولی بھر دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خوش جائے گا. تو یہ بات مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے نا، بشرطے کہ سخی سخی ہو، بھوکڑی سخی نہ ہو، خزانہ اس کا بھرا ہوا ہو، خزانہ خالی نہ ہو. تو مولا کا خزانہ تو بھرا ہوا ہے. تو وہ فرما رہا ہے کہ روزے دارو اجر اجر کس بات میں پڑے ہو، بس بھوک پیاس میری خاطر اٹھاتے جاؤ، اجر نہ پوچھو، تمہاری جھولیاں بھر دوں گا، تمہیں سیراب کر دوں گا، وہ کچھ دے دوں گا کہ پھر کسی اور شے کی حاجت ہی نہ رہے گی. یہ باب الریان سیرابی والا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا روزے داروں کو بلایا جائے گا باب الریان سے. یہ تو ہو گیا نا روزے دار. اب جیسے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، ہر عمل والے کے اوپر ایک عمل والا ہوتا ہے، اور ہر عاشق کے اوپر بھی ایک عاشق ہے، اور اس کی حد بھی کوئی نہیں.
جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ آقا کی امت کے ایک سب سے بڑے عاشق بھی بیٹھے تھے، وہ بول پڑے۔ جب فرمایا تو مجلس میں آقا کے عاشقوں میں سے اور مولا کے عاشقوں میں سے امت کے ایک سب سے بڑے عاشق بیٹھے تھے، بول پڑے۔ کوئی سمجھ آئی کون ہوں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ بأبی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ہر شخص ایک ایک دروازے سے بلایا جائے گا، ہر شخص ایک ایک دروازے سے بلایا جائے گا۔ فرمایا فہل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ اس کو ہر دروازے سے آواز آئے؟ ہر دروازے پہ جو سپیکر لگے ہوں گے نا، ہر ایک کے سپیکر، جیسے یوم حشر کی شان ہوگی تو ہر دروازے پر گویا لاؤڈ سپیکر نصب ہوں گے، اور ہر دروازہ اپنے اندر سے گزرنے والوں کو بلا رہا ہوگا، سپیکر پہ آواز آ رہی ہوگی، بھئی نمازی اس دروازے کی طرف آ جائیں۔ آپ کبھی ہوائی جہاز کا سفر کریں، جب اندر چلے جاتے ہیں آپ، وہ جو لاؤنج ہوتا ہے ڈپارچر لاؤنج، تو یہ انٹرنیشنل فلائٹس پہ عام طور پہ یہاں بھی ہوتا ہے، تو وہاں کئی دروازے 30 40 دروازے ہوتے ہیں، نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ جدہ کا مثلا ایئرپورٹ ہے تو پاکستان جانے والے دروازہ نمبر 51 پہ چلے جائیں، ترکی جانے والے دروازہ نمبر 40 پہ چلے جائیں، یونان جانے والے فلاں چلے جائیں، امریکہ جانے والے فلاں، تو دروازوں کے ناموں کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بس یوں مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ اس دن ہر دروازے پر سے اعلان ہو رہا ہوگا کہ نمازی دروازہ نمبر باب الصلاۃ پہ چلے جائیں، مجاہد باب الجہاد پہ چلے جائیں، غازی سخی باب الصدقہ پہ چلے جائیں، روزے دار باب الریان پہ چلے جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آقا تو کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جس کا نام ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہو، ہر دروازے سے؟ آگے آپ نے جواب معلوم ہے کیا دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نعم، ہاں ایسا بھی کوئی ہوگا جس کا نام ہر دروازے سے پکارا جائے۔ فرمایا آقا وہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر باقی چھوڑ دو کہ کون کون ہوگا، مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں ہوگا۔ یہ رہا تھا ارجو ان تکون منہم، منہم کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین ہے۔ جب آقا فرمائے نا ارجو، مجھے امید ہے، یہ نکتہ سمجھ لیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول جس عمل پہ فرمائے ارجو یا عصا، اس کا عربی لغت کا معنی تو ہے کہ شاید ایسا ہو، یہ مجھے امید ہے ایسا ہوگا۔ تو یہ قاعدہ ہے شریعت میں اور عربی لغت و ادب کے اندر کہ امید ہے ایسا ہوگا، شاید ایسا ہوگا، میں توقع رکھتا ہوں ایسا ہوگا۔ یہ کلمہ اگر کوئی بھی کہے تو مراد ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو، شاید ایسا نہ ہو، مگر یہ کلمہ جب اللہ یا اللہ کا رسول دو میں سے کوئی کہے تو اس کا معنی شاید نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو عسا کا اگر لفظ کوئی اور استعمال کرے تو مطلب ہے کہ شاید ایسا ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے، مگر عسا ان یبعثک ربک، اللہ کے لیے لفظ عسا آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حبیب یقینی بات ہے کہ قیامت کے دن آپ کا منصب مقام محمود ہوگا۔ اور مقام محمود کیا ہے کہ قیامت کے دن جہاں رب ذوالجلال کی کرسی ہوگی، جہاں سے فیصلہ حشر صادر ہو رہا ہوگا، اس عرش پہ اللہ کی کرسی کی دائیں جانب کرسی پر آقا دو جہاں بیٹھے ہوں گے، اس کرسی کا نام ہوگا مقام محمود، مقام محمود۔ مہمان خصوصی آقا ہوں گے، مہمان۔ تو اب یہاں ارجو، ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے امید ہے، یعنی مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ ابو بکر تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ دو باتیں معلوم ہو گئیں، کیا؟ ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں جو شخص ادنا سب ان کے ایمان پر، ان کے ایمان پر، ان کی مقربیت پر، ان کی محبوبیت پر، ان کی مقبولیت پر، ان کی صحابیت پر، ان کے جنتی ہونے پر اور افضل الخلق ہونے پر اور اتنا بلند رتبہ کا حامل ہونے پر جو شخص شک کرتا ہے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا انکار کیا ہے، اور معاذ اللہ جو آپ کے ایمان کا انکار کرتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے حکم سے بغاوت کرتا ہے۔ کہ حضور تو فرمائیں ابو بکر مجھے یقین ہے
کہ جنت میں جانے کے لیے تیرا نام جنت کے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا. آقا انہیں ہر دروازے سے جانے والا کہیں. اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو ان کے ایمان میں بھی شک کرے. ایمان میں شک کرنے کے بعد اس شخص کی کوئی نسبت حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے نہ رہی. ایک تو یہ معلوم ہوا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ منہم، ابو بکر تم بھی انہی میں سے ہوگے جنہیں ہر دروازے سے پکارا جائے گا. مطلب یہ کہ آقا کی امت میں سے کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے نام سب دروازوں سے پکارے جا رہے ہوں گے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے سرداروں میں سے ہیں اور ان کے سردار ہوں گے. یہاں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ نسبت کی بات. روزے داروں کو ایک نسبت ملی اللہ کے خاص مہینے سے، خاص نسبت ملی، ان کے لیے دروازہ جنت کا خاص ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت ملی آقا کی ذات پاک سے، خاص نسبت. ان کا درجہ سب جنتیوں میں ممتاز ہو گیا، سب جنتیوں میں ممتاز ہو گیا. یعنی داتا صاحب نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، ویسے اور حدیث کی کتابوں میں بھی آئی ہے کہ ایک رات 14ویں رات تھی اور بے حساب ستارے چمک رہے تھے، پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کے جتنے ستارے چمک رہے ہیں نظر آ رہے ہیں، آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ جتنے ستارے ہیں اللہ کی مخلوق ان کے برابر ہوں، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کیا حضور کون؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا عمر. فرمایا عمر. عمر کی نیکیاں اللہ کی تخلیق کردہ ستاروں کی ساری کائنات کے برابر یا ان سے بھی زیادہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اقدس تھوڑا سا مرجھا گیا. زوجہ مطہرہ بھی تھی مگر بیٹی بھی تو تھی نا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسبت ہوتی ہے نا پدری. حضور علیہ السلام بھانپ گئے. فرمایا عائشہ چپ ہو گئی ہو کیا وجہ ہے؟ عرض کی آقا میرا خیال تھا کہ میرے ابا کا نام لیں گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے. آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو میرے ابو یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کا شمار کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا عائشہ ان کا نام تو اس لیے نہیں لیا کہ یہ ساری نیکیاں تیرے ابا کی ایک نیکی کے برابر ہے رضی اللہ تعالیٰ. ایک نیکی کے برابر. تو یہ نسبت کی بات ہے. کیا نسبت کی بات ہے؟ یعنی آقا ہجرت پر گئے ہیں، حضور علیہ السلام نے بلایا ہے، ابو بکر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلنا ہے، اندر جا کے گھر بتایا ہی نہیں، بس وہیں سے چل پڑے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے نسبت محبت. مہلت نہیں مانگی آقا گھر والوں کو بتاؤں، وہیں سے چل پڑے. نہیں دیکھا پیچھے میرے اہل و عیال کو کیا ہوگا، کافروں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی اسی موقع پر یاد آ گئی. انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا، چل پڑے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا علی مدینہ جانے کا حکم ہوا ہے، روانہ ہونا ہے. اب باتیں لوگوں کی میرے پاس ہیں، باہر تلواروں کے ساتھ لوگ محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، پتہ بھی نہ چلے کہ میں چلا گیا ہوں. عرض کیا آقا حضور تشریف لے جائیں، میں آپ کے بستر پہ سوتا ہوں تاکہ کوئی قتل کرنے کے لیے آئے آپ کو تو میں شہید ہو جاؤں اور لوگ اسی الجھن میں محفوظ رہیں، حضور حفاظت کے ساتھ آگے چلے جائیں. یہ نسبتوں کی بات ہے. یہ نسبت ہر صحابی جس نے رتبہ پایا یاد رکھ لیں، ارے ساری رات کھڑا ہونا تو کئیوں کو نصیب ہوا ہوگا، عمر بھر بلا قضا تہجد پڑھنا کئیوں کو نصیب ہوا ہوگا، زندگی میں سارے غزوات میں جہاد کرتے رہنا کئیوں کو نصیب ہوا ہوگا، علم دین کا فروغ دینا کئیوں کو نصیب ہوا ہوگا. مگر یاد رکھ لیں جس نے بھی بلند رتبہ پایا، نہ تہجد کے باعث، نہ جہاد کے باعث، نہ علم و فضل کے باعث، نہ اعمال کے باعث، نہ ریاضت کے باعث، نہ مجاہدات کے باعث، نہ تقویٰ کے باعث، نہ طہارت کے باعث، یہ اعمال طاہرہ کئیوں کو نصیب ہوئے ہیں گے. مگر جو جتنا بلند ہوا اسی وجہ سے کہ جو مصطفیٰ کا جتنا خادم تھا، حضور کے جتنا قریب تھے، حضور سے جتنی محبت تھی، آقا سے جتنی قربت تھی، آقا کا جتنا وفادار تھا، آقا کے جتنا نساتا جانثار تھا، اتنا اونچا ہوتا چلا گیا. وہاں صحابیت ہو یا کوئی بلند شرف صحابیت،
وہ عملوں سے نہیں ملتا، وہ مصطفیٰ کے جوڑے اٹھانے سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری ہم نے تو کبھی پڑھ کے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنے کی توفیق نہ حدیث، تقریریں کرنی آتی ہیں، واز کرنے آتے ہیں، فتوے دینے آتے ہیں، لوگوں کو لڑانا آتا ہے، دین میں انتشار پیدا کرنا آتا ہے، مگر غور کر کے قرآن و حدیث کے سمندروں میں کبھی ہوتے نہیں لگائے کہ پتہ بھی چلے کہ یہ درجے کیسے ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ترجمان القرآن ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میری امت میں میرے قرآن کا ترجمان ہے عبداللہ ابن عباس۔ اور حضرت جبرائیل امین آئے، فرمایا حبر ھذہ الامہ، آقا آپ کی امت کا سب سے بڑا عالم ابن عباس ہے۔ اب باقی صحابہ بھی تھے، معلوم ہے کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طہارت کے لیے جاتے، کیا طہارت کے لیے جاتے، غسل کی ضرورت ہوتی، طہارت فرماتے، وضو کرتے، تو وضو کے لیے حضور کے لوٹے بھرتے تھے۔ ہائے ہائے، آقا کے لوٹے بھرتے تھے، تو حضور کے لوٹے بھر بھر کے امت کے سب سے بڑے عالم ہو گئے اور قرآن کے ترجمان ہو گئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمانا تھا، طہارت کے لیے گئے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کی طہارت وضو کے لیے پانی بھر کے رکھ دیا، لوٹا بھرا، معمول تھا۔ اس دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا، پوچھا یہ لوٹا کس نے پانی کا بھر کے رکھا ہے؟ بس اس دن کرم کرنا تھا نا، باری آ گئی تھی، کرتے تو ہمیشہ تھے مگر اس دن باری آ گئی تھی۔ یہ باری کی بات ہے، باری آ گئی تھی، اس لیے پوچھ لیا کس نے بھرا ہے؟ عرض کی آقا حضور کے غلام نے بھرا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، فرمایا اچھا تم میرے لوٹے بھرتے ہو؟ عرض کیا مولا اس کو دین کا تفقہ عطا فرما دے، دین کا فقیہ بنا دے، قرآن کا ترجمان بنا دیا، امت کا سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے بڑے محدث یہ مفسر ہے، ابن عباس سب سے بڑے مفسر، اور حضور کے صحابہ میں سب سے بڑے محدث۔ یوں فرق تو کرنا مشکل ہے کہ سارے اونچے درجے کے لوگ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مگر نام بھر محدث حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی پڑھیے۔ وہ کیسے بن گئے محدث؟ ان کا کام کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے، کسی کے ہاں دعوت پر، کھانے پر، واز پر، مجلس پر، تعزیت پر، عیادت پر جب تشریف لے جاتے اور جوڑے اتارتے تو میرا کام کیا تھا؟ میں حضور کے جوڑے اٹھا کے بغل میں رکھ لیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، نام یاد رکھنے، حضور علیہ السلام کے جوڑے اٹھا کے سنبھالنا، بس جوڑے اٹھانا میرا کام تھا۔ وہ جوڑے اٹھاتے رہے، آقا نے انہیں حدیث کا امام بنا دیا، جو لوٹے بھرتے رہے ان کو تفسیر کا امام بنا دیا۔ تو یہ جو امامتیں ہیں، کیا امامتیں ہیں، یہ کتابوں سے نہیں ملتی، یہ ان کی خدمتوں سے ملتی ہے، کتابوں سے اور مدرسوں سے نہیں ملتی ہے، تو خدمتوں سے ملتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کے باری کی بات ہے، حضرت شاہ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہو گزرے ہیں۔ کون؟ شاہ جمال ملتانی، لاہور میں نہیں، ملتان میں مزار ہیں، رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے۔ کون آتے تھے؟ حضرت خضر، لفظ ہے خضر اور خضر بھی ہے، حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے ان کے پاس ملاقات کے لیے، جمعرات کی جمعرات آتے تھے۔ کئی اولیاء اللہ سے ملاقاتیں وہ فرماتے ہیں، تھے اور فرماتے ہیں، آج بھی آتے۔ تو ملاقات کے لیے آتے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو درویش رہتے ہیں نا تعلیم اور تربیت کے لیے، ہر جمعرات کو ایک درویش جو تکمیل کر چکا ہوتا، تعلیم اور تربیت کے مرحلے طے کر چکا ہوتا، محنتیں ریاستیں کر چکا ہوتا، اور جس کی باری ہوتی اس کو حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے، اور حضرت خضر علیہ السلام توجہ فرماتے اور اس کو ولایت اور فقر مل جاتا۔ تو فقر اور ولایت براہ راست حضرت خضر کی توجہ سے دلاتے، اور ہر جمعرات ایک کی باری ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت ایک بزرگ تھے درویش، ان کا نام تھا عبد العزیز۔ کیا نام تھا؟ اس نام کے دو درویش رہتے تھے۔ کتنے؟ ایک عبد العزیز نام کے یہ خوبصورت گورے بڑے پیاری شکل کے نوجوان درویش تھے۔ ایک عبد العزیز دوسرا کالے رنگ کا، پنجابی میں سرائکی زبان میں کہتے ہیں گوجا، کالے سے رنگ کا جاٹ تھا، یہ بھی تھے، اس نام کے بھی عبد العزیز تھے۔ اور یہ کیوں گئے؟ ان کے والدین نے شادی کر دی۔ حضرت شیخ عبد العزیز پرہار علاقے کے رہنے والے تھے، پرہاروی، والدین نے شادی کر دی، بیوی ان کی قرآن کی حافظ، عالم، فاضل، متقی اور ولی، اور یہ حل چلانے والے، یہ
والدین کو خیال رکھنا چاہیے رشتے کا تعین کرتے ہوئے بیٹی اور بیٹے کا جوڑ ہونا چاہیے. آج کل ہم جوڑ صرف مال میں دیکھتے ہیں، باقی کسی اور شے میں نہیں دیکھتے. مال کا درجہ بہت پیچھے ہے، اس سے پہلے کچھ اور درجے بھی. تو شادی کر دی، یہ جاٹ تھے، ہل چلاتے تھے، پڑے ہوئے انگوٹھا لگانے والے، الف بے بھی نہیں پڑے ہوئے تھے. شادی ہو گئی عالمہ، حافظہ، فاضلہ، عابدہ، ولیہ کے ساتھ. جب شادی ہوئی پہلی رات گئے تو پتا چلا کہ میری زوجہ تو اتنی بلند پایا عالم اور ولی ہے. اسی وقت باہر نکل آئے، فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بیوی شوہر کے زیر ہوتی ہے، زیری ہوتی ہے، شوہر کی حیثیت بالا ہے بیوی پر. تو میں جاہل ہو کے عالمہ پر اور ایک عام گناہگار آدمی ہو کے ولیہ پر بالا ہو جاؤں، یہ میرے نبی کے علم کی حد تک ہوگی اور تقویٰ کی حد تک ہوگی اور ولایت کی حد تک ہوگی. واپس مڑ گئے اور عرض کیا فرمایا اپنی زوجہ سے کہ پلٹ کر اس دن آؤں گا جب تیرا شوہر ہونے کے قابل ہوں گا، تیرا شوہر بننے کے قابل ہوں گا. حضرت شاہ جمال اللہ ملتانی کے پاس چلے گئے درویش، بس پڑھتے رہے. ابھی ان کی باری نہیں آئی تھی، ابھی کافی منزلیں رہتی تھی. اب دو لڑکے تھے عبدالعزیز، تو فرق کرنے کے لیے جو خوبصورت بچہ تھا اس کو تو کہتے صرف عبدالعزیز، عبدالعزیز، اور اس کو سرائے کی زبان میں پیار سے کہتے کوجا. کوجا کہتے ہیں جو خوبصورت نہ ہو، بدصورت کہہ لیں، کالا کلوٹا کہہ لیں، کوجا. ویسے اس سرائے کی زبان میں اس لفظ میں اتنا برا معنی نہیں ہے، پیار کا لفظ ہے. سونا تے کوجا، اس کو صرف عبدالعزیز کہتے، اس کو کوجا کہتے. اس دن باری اس سوہنے عبدالعزیز کی تھی جو دوسرا تھا. خضر علیہ السلام آئے، جانے لگے، فرمایا ابھی پیش کرو آج کس کی باری ہے. فرمایا عبدالعزیز. آواز دی، وہ کسی کام گیا ہوا تھا، چوک گیا. یہ بھی نصیب کی بات، چوک گیا. تو آواز آئی، حضور عبدالعزیز تو حاضر نہیں، کوجا حاضر ہے. آپ خاموش ہو گئے. باری اس کی تھی. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، خضر علیہ السلام کے جانے کا چونکہ وقت تھا تو پوچھا عبدالعزیز آگے ہے؟ عرض کیا حضور سونا تو نہیں آیا، کوجا حاضر ہے. پھر خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا عبدالعزیز آ گیا؟ عرض کیتا حضور سونا تو نہیں آیا، کوجا حاضر ہے. فرمایا آؤ کوجا، پھر تم آ جا، آج پھر تیری باری آ گئی. بس فیض دے دیا، خضری فیض ملا. اور پلٹے تو کتابیں لکھی، اور اتنی عظیم الشان کتابیں ہیں کہ جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی. اور شرع قائد نصفی پر حاشیہ لکھا، نبراس درسی حاشیہ. علماء فلسفی منطقی نحوی پڑھاتے ہیں، طلباء منتہی طلباء پڑھتے ہیں. اور لکھا کس نے؟ اس عبدالعزیز پرہاروی نے، جو خود ایک دن بھی سکول اور مدرسہ میں نہیں گیا. ایک دن جس نے تختی نہیں لکھی، اس نے شرع قائد کا نبراس کا حاشیہ لکھا، اور آج مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی علم کتابوں سے آتا ہے. نہیں، علامہ اقبال نے کہا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کبھی نظر سے سب کچھ نصیب ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نسبت کیا ہے. اب نسبت جسے بھی نصیب ہو جائے، مہینے کو مل جائے تو وہ سب سے اونچا، بندے کو مل جائے وہ سب سے اونچا، عمل کو مل جائے وہ سب سے اونچا. ابھی اسی نسبت کے حوالے سے 2-3 حدیثیں اور توجہ طلب. یہی نسبت اب شہر مدینہ کو بھی ہے، یہی نسبت شہر مدینہ کو بھی ہے. تو معلوم ہے کیا فرمایا؟ جب نسبت مل جائے عمل کو، انسان کو، وقت کو اور مکان کو، جگہ کو، جس شے کو بھی نسبت مل جائے اسی کو افضلیت ملتی ہے. نقطہ نسبت کا ہے، نقطہ نسبت کا ہے. تو ماہ رمضان کو اللہ سے نسبت، روزے داروں کو رمضان سے نسبت، اور اللہ کی محبت سے نسبت. اللہ پاک نے ان کو غیر معمولی درجات دیے. مدینہ پاک کے لیے حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها. یہ قیامت کے قرب کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. جب ہر طرف کفر پھیل جائے گا، اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ رہے گا، وہ زمانہ دجال قیامت کا زمانہ ہوگا، کفر کا فروغ ہوگا، ایمان کی علامتیں اٹھ جائیں گی،
کفر کی علامتیں قرب قیامت کی علامتیں بن کے نظر آنے لگیں گی، فسق فجور اور ظلم کی علامتیں ہوں گی، اس وقت آقا نے فرمایا کہ ایمان اس طرح لپٹ لپٹ اور سکڑ سکڑ کر بل کھا کھا کر اس طرح مدینہ میں آ جائے گا، اور سارا ایمان مدینے میں اس طرح آ جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا جیسے سانپ اپنی جوہر، وہ کیا کہتے ہیں سوراخ کو، خاص لفظ بل، سانپ جب اپنی بل میں آ جاتا ہے تو حملہ آور کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان والو ایمان کی حفاظت چاہو تو اس وقت مدینے میں آ جائے، مدینے میں ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ان الایمان لا یعرض الی المدینہ، کہ اس کفر کے وقت اسی کا ایمان بچ جائے گا جس کے ایمان کی کشش مدینہ کی طرف ہوگی، ہائے ہائے ہائے، جس کے ایمان کی کشش مدینہ کی طرف ہوگی، ایمان سارا مدینہ میں آ جائے گا، یا جس کے ایمان کی کشش اور ایمان کی جذب اور ایمان کا دوڑنا سوئے مدینہ ہوگا، وہی بچے گا، باقی ہر کوئی کفر کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو لوگوں اگر کفر کے وقت بھی ایمان بچانا چاہتے ہو تو مدینہ اور مدینے والی سرکار کی طرف کشش پیدا کرو، ایمان کا بچاؤ اور ایمان کی حفاظت مدینہ اور صاحب مدینہ کی نسبت میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اسی نسبت کے بچاؤ کی بات، ان ابی بکرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال لہا یومئذ سبعۃ ابواب علی کل باب ملکان، قیامت کے دن دجال روئے زمین کے ہر گوشے میں جائے گا، ہر طرف اس کا خوف و ہراس پھیلے گا، ہر ایک طرف کے لوگوں کا ایمان متزلزل ہوگا، اور دجال ہر ایک کو مبتلا کفر کرنے کی کوشش کرے گا، مگر میرے مدینے میں دجال کو آنے کی جرت نہ ہوگی، اور دجال کا رعب اور دجال کا اثر اور دجال کا خوف بھی میرے مدینے میں داخل نہ ہوگا۔ کیسے؟ فرمایا اس وقت میرے شہر مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، جب دجال آئے گا تو مدینہ شہر کے کتنے دروازے ہوں گے؟ تعمیر کا نظام بڑھتے 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 7 دروازے ہوں گے، فصیل ہوگی یا 7 دروازے ہوں گے، اور فرمایا کہ میرے مدینہ والوں کو بچانے کے لیے ہر دروازے پر اللہ پاک 2 فرشتے مقرر کر رکھے گا، نہ دجال داخل ہوگا نہ دجال کا خوف داخل ہوگا۔ تو یہ نسبت ہے نا آقا سے، کیا یہ نسبت ہے آقا سے؟ اب یہ بات مکہ کے لیے بھی نہیں فرمائی، سبحان اللہ، یہ خصوصیت بولیے اہل مکہ کے لیے بھی نہیں فرمائی، ان کے اپنے درجے، ان کی اپنی فضیلتیں، مگر بتایا کہ نسبت سے فضیلتیں خاص ہوتی ہیں، بات یہیں سے شروع کی تھی۔ اور وجہ کیا؟ آقا نے عرض کیا، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک سے روایت رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، آپ نے دعا کی کہ اللہ میرے مدینہ کو جتنی برکت تو نے مکہ کو عطا کی، جتنی برکت تو نے مکہ اور شہر مکہ اور مکہ والوں کو عطا کی ہے، میرے مدینہ کو مکہ سے 2 گنا برکت عطا فرما، مکہ سے 2 گنا برکت عطا فرما۔ تو مدینے کی برکت مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ برکت، کیوں؟ کہ نسبت خاص ہے، حضور کا آرام، حضور کی آرام گاہ ادھر ہے، آقا کی آرام گاہ ادھر ہے۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ ان چیزوں کا حقدار، یہ نسبت کی برکتیں ہیں، اور ان کا حقدار ہونے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ان کا حقدار ہونے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر ماہ رمضان اور اس کے صیام و قیام اور پھر ایمان کی استقامت کی محنتیں اور اللہ کے رسول کی محبت کی سمت کوششیں ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے کی جائیں تو اللہ پاک بڑی برکتیں اور سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا